السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم ابنه نظرا القرآن غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر طرف اونچا زمانے میں خدا کا نام ہے، ہر طرف اونچا زمانے میں خدا کا نام ہے، دین کے ان مدرسوں سے شوکت اسلام ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، ہم سب کے لیے نہایت ہی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آج ہم سب لوگ ضلع بجنور کے تاریخی شہر قصبہ سوہارا کے ایک قدیم دینی ادارے کے سالانہ عظیم الشان اجلاس عام اور ایک بچے کی یا ایک سے زائد، مجھے صحیح علم نہیں، تکمیل قرآن کریم کی دعائیہ تقریب میں ہم سب لوگ شریک ہیں۔ اللہ سے دعا ہے باری الہ ہم سب لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل اور مجلس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے تمام ہی اراکین، جملہ اساتذہ کرام اور ادارے کے متحرک فعال ناظم حضرت مولانا شجاع الدین صاحب دامت برکاتہم کو، کہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں مجھ جیسے کم علم کو ان اکابر علماء کرام کے سامنے، جو جس جگہ ہے اپنی جگہ آفتاب و مہتاب ہے، کچھ بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ باری الہ مجھے صحیح صحیح کہنے کی اور ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم سب لوگ انسان ہیں، جتنے یہاں موجود ہیں، عالم میں یا دنیا میں جتنے لوگ جہاں بستے ہیں، سارے کے سارے انسان ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کی پیدائش مٹی سے فرمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے خلقہ من تراب، کہ ہم نے آدم کی تمام ذریت اور کائنات کو مٹی سے بنایا ہے۔ ہم بحیثیت انسان
پابند ہیں اس بات کے کہ ہمارے گلے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی غلامی کا توق پڑا ہوا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں جس طرح سے چاہے زندگی گزارتے پھرے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کے لیے ایک دستور عطا فرمایا، ایک منشور عطا فرمایا اور ایک کتاب مقدس عطا فرمائی جو پہلی تمام کتابوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا ہے، جس کو میں اور آپ قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بزرگوں، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کے جسم کے اندر روح ہے جس کو دل کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں، انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ملا دیا جائے گا اور ایک وقت آئے گا قیامت کا، اللہ کے حکم سے تمام کائنات کے انسانوں کو دوبارہ مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ہوں گے، آپ کے ساتھ حضرت عمر ہوں گے، جنت البقیع جائیں گے، جنت المعلا پہنچیں گے۔ غرض یہ کہ اللہ کا حکم جس وقت قیامت کا آئے گا تمام انسان اپنی قبروں سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو انسان کی پیدائش بھی مٹی سے ہے، انسان ملنا بھی مٹی میں ہے اور انسان کو اٹھنا مٹی سے بھی ہے۔ میرے بزرگوں، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کی کچھ ضروریات ہیں، انسان کے کچھ تقاضے ہیں۔ انسان کھاتا ہے، انسان پیتا ہے، انسان اوڑھتا ہے، انسان چلتا ہے، انسان اپنی بشری حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ ہاں یہ علماء کرام موجود ہے، ان سے معلوم کیجئے، یہ آپ کو بتائیں گے اللہ کا نظام یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس انسان کے بنے مٹی سے جسم کے لیے جو غذا متعین فرمائی ہے وہ ساری کی ساری مٹی میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ فروٹ استعمال کریں، مٹی سے پیدا ہوتا ہے، دودھ کا استعمال کریں، مٹی سے پیدا ہوتا ہے، کھانے کی کوئی چیز کھائیں، مٹی سے پیدا ہوتی ہے، پہننے کا کپڑا پہنے، مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کرنے کے لیے چلے، ہم تو دکان پر جاتے ہیں، دودھ کی تھیلی خرید کر لاتے ہیں، یا فلاں انسان کے گھر پہنچتے ہیں، 1 کلو اور 2 کلو دودھ لے کر کے آ جاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ ہاں میرے بزرگوں، جو پیڑ اپنے اوپر پھل دیتا ہے وہ مٹی کے اندر کھڑا ہوا ہے، جو بھینس دودھ دیتی ہے وہ مٹی سے نکلنے ہوئے چارے کو استعمال کرتی ہے، جو انسان کپڑا استعمال کرتا ہے وہ روئے زمین سے کپاس اگتا ہے، اس کا کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اس جسم میں یہ مماثلت رکھی کہ انسان مٹی سے بنا، اس کی ضروریات کو مٹی کی چیزوں سے پورا کیا جائے، اور اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ تمام تر ضروریات جس وقت سے ہم پیدا ہوئے ہیں آخری سانس تک ہماری پوری ہوتی رہیں گی۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں، اللہ کا یہ جسم، اللہ کا بنایا ہوا یہ جسم مٹی سے بنا ہے، لیکن انسان کے جسم میں ایک دوسری چیز ہے جس کو روح کہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں اس کو دل کہا جاتا ہے۔ اگر انسان کی روح اللہ نے جو بنائی ہے اس کی غذا یہ مٹی کی چیزیں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، مکہ کے لوگ آتے، دشمنان اسلام آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ ایک سوال یہ تھا کہ آپ روح کے بارے میں بتائیں، روح کیا چیز ہے؟ اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا اور اعلان کیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے آمنہ کے لال، اے دنیا اور آخرت کے رہبر و سردار، دنیا کے سامنے اعلان کر دو، روح تو کوئی اور چیز ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ اللہ کا خاص
عطیہ ہے اور اس کو بھی ضرورت پڑا کرتی ہے کہ اس کی ضرورتوں کو تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ ہاں جب اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی باری آئی، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اللہ کا نام لینے سے ملتا ہے، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے سے ملتا ہے۔ میرے بزرگوں یہ تمہید اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے باندھی، یہ علماء جانتے ہیں، قرآن کریم کی تفاسیر کا علم رکھتے ہیں، فقیہانہ شان کے مالک ہیں، ان کا مقام بہت بلند و بالا۔ قرآن کریم سے پوچھو ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو سب سے اچھا اور افضل ذکر بتایا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی پاکی تقدس اور بڑائی کو بیان کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے، تو انسان قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں پائے گا کہ جس سے اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی پاکی ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ تین باتیں بتا کر اپنی بات ختم کر دینی ہے، وقت انتہائی مختصر ہے۔ میرے بزرگوں اللہ اعلان کرتا ہے دنیا میں رہنے والوں، چاہے عالم ہو غیر عالم ہو، تم جاہل ہو، تم مکان میں رہتے ہو، محلات میں رہتے ہو، زمین پر رہتے ہو، آسمان پر اڑتے ہو، چندریان پر پہنچ کر آئے ہو، یاد رکھو تم سارے کے سارے انسان ہو اور تمہاری انسانیت کے تقاضے کے تحت اس انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دستور دیا ہے، ایک منشور دیا ہے جس کو قرآن کہتا ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ یوں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت اور معجزہ یہ ہے کہ 8-10 سال کا بچہ قرآن کریم کے 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ کہاں ہے دولت میں نشے میں چور؟ کہاں ہے وہ لوگ جن کو اپنی طاقت پر غرور ہے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو علماء پر بھپکیاں کستے ہیں، علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہتے ہیں؟ میدان میں نکل کر آئیں، تمہارے پاس دولت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، غرور ہے، تمام چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں، آؤ اس قرآن کو حفظ کر کے دکھاؤ۔ خدائے پاک کی قسم تم اتراتے ہو اپنی چودراہٹ پر، تم اتراتے ہو اپنی سیاست پر، تم اتراتے ہو تمہیں محلے کا مقتدی اور رہبر بنا دیا جائے، چند الفاظ مائک پر بولتے ہوئے پینٹ گیلی ہو جاتی ہے، اچھے اچھوں کے پاخانے نکل جاتے ہیں، پیشاب نکلنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور قرآن کریم جن کے سینوں میں موجود ہے، جو علماء کی قیادت کرتے ہیں، امت کی قیادت کرتے ہیں، ان پر بھپکیاں کستے ہو، ان کو برا بھلا کہتے ہو۔ اللہ کی قسم یہ قرآن کا معجزہ ہے جو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورے قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا، مجھے یاد پڑتا ہے بغداد کی سرزمین ہے، آج رکھیں آپ لوگ کہ ہندوستان ہی نہیں آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ کیا جا رہا ہے، قرآن کے خلاف کیا سازشیں کی جا رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں قرآن کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ قرآن کریم کا نہ حرف مٹا ہے، نہ زبر مٹا ہے، نہ زیر مٹا ہے، کوئی مٹ نہیں سکتا اور قیامت تک نہیں مٹ سکتا۔ اس کو مٹانے والے آئے اور خود مٹ کر کے چلے گئے۔ جس وقت اللہ چاہے گا قیامت کے قریب منظر ہوگا، قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، لیکن اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَحَافِظُونَ۔ جب اللہ اس قرآن کا محافظ ہے کوئی اس کو مٹا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں مٹا
سکتا۔ آج میرے اور آپ کے تعلق کونسلر سے ہو جائیں، پردھان سے ہو جائیں، اور خدا نہ کرے حالات انسان کو ایسا مجبور کر دیں کہ انسان ہندوستان میں رہنے والا ہر فرد بشر پولیس کے شکنجے میں آ جائے تو انسان پناہ تلاش کرتا ہے مجھے کہیں حفاظت مل جائے، لیکن ایک وقت تک جب تک ان کے اوپر پیسہ پھینکتے رہو تو وہ لوگ ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں ہاتھ کھڑا کر کے اپنا دامن چھوڑا لیتے ہیں۔ لیکن جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو میرے بزرگوں، بغداد کی سرزمین ہے، ہزارہ فتنے اس روئے زمین پر پیدا ہوئے۔ میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا تقع الفتن فی بیوتکم قوقع المطر، تم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھ کر یہ مت سوچنا جو حالات چل رہے ہیں وہ ہم پر نہیں آ سکتے۔ قیامت کے قریب فتنے رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے بھی نہ جانے کتنے فتنے اس دنیا کے اندر رونما ہوئے، اور فتنوں کی برسات ایسے ہوگی جیسے چھت کے اوپر کوئی پانی جمع ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ پانی نیچے نہیں ٹپکتا اس کو سکون نہیں ملتا۔ فتنے آئیں گے، قرآن کے خلاف فتنہ آئے گا، نبی کی عظمت کے خلاف فتنہ آئے گا، مدارس کے خلاف فتنہ آئے گا، علماء کے خلاف فتنے آئیں گے، مساجد کے خلاف فتنے آئیں گے، لیکن وہ لوگ جن کے ایمان کمزور ہے وہ ان فتنوں کے ساتھ بہہ پڑتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ یہ علماء آپ کو مساجد میں جمعے کے روز کھل کر کے بیان کرتے ہوں گے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو تاتار کا فتنہ آیا، میرے بزرگوں، بغداد کی سرزمین یہ وہ سرزمین ہے جو علم کا گہوارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے محدث، فقیہ اور مفتی اعظم وہاں پیدا کیے، اور ایک مدت تک مذہب اسلام کا وہاں کے لوگوں سے، قرآن کی اتباع کرنے والوں سے اللہ کام لیتا رہا۔ لیکن میرے بزرگوں، جب قرآن سے اپنے دامن کو ہٹایا وہ لوگ غفلت کی چادر تان کر سو گئے، اللہ نے تاتاری فتنے کو مسلط کیا، قرآن کے نسخے جلائے گئے، اسی پر بس نہیں ہوا۔ تاریخ کہتی ہے دریائے دجلہ، دریائے فرات کے اندر 1 لاکھ سے زائد قرآن کے نسخوں کو ڈال دیا گیا۔ علماء لکھتے ہیں 1 مہینے تک اس دریا کا پانی کالا ہو کر چلتا رہا، گاڑیاں اس پر گزرتی رہی، میٹنگیں ہوتی ہیں کس طرح سے قرآن کو ختم کیا جائے، علماء کو ختم کیا جائے۔ بتایا کہ جب تک یہ قرآن موجود ہے اس وقت تک تم غالب نہیں آ سکتے ہو، قرآن کو ختم کر دو، علماء کو ختم کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس 7-8 سال کے بچے کو جس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے موجود ہیں، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری جو فرمائی تھی اس کو پورا کر کے دکھایا۔ تم حروف کو مٹا سکتے ہو، چلا سکتے ہو، دریاؤں میں بہا سکتے ہو، کسی اور جگہ پر پہنچا سکتے ہو، لیکن ان کے سینوں سے قرآن کو کھرچا نہیں جا سکتا۔ یہ قرآن کا سب سے پہلا معجزہ ہے، قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، اسی طرح صبح قیامت تک قرآن کریم موجود رہے گا۔ میرے بزرگوں، قرآن سب سے بڑی نصیحت میرے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بن کر آیا ہے، اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ اے دنیا کے لوگوں تمہارے پاس ہم نے قرآن کریم کو نصیحت نامہ بنا کر کے نازل فرمایا ہے۔ اب امت کی ذمہ داری ہے، وہ لوگ جن کے پاس عقل ہے، وہ لوگ جن کو اللہ نے تھوڑی سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، قرآن کی طرف آئیں، قرآن پر محنت کریں، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام کے حالات کو اگر پڑھو گے تو میرے بزرگوں تار پر لٹک گئے، سولی پر چڑھ گئے، اپنی زندگی کا اللہ کی راہ میں نذرانہ پیش کر دیا، لیکن قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر بسایا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مدینے سے قافلہ چل کر کے آتا ہے اور میں نے اکثر قرآن کریم جو لوگ آیا کرتے تھے، کسی کو 2 آیتیں یاد ہیں، کسی کو 5 آیتیں یاد ہیں، اس قرآن
کریم کو میں ایک وافر اور کثیر مقدار میں اپنے سینے میں محفوظ کر چکا ہوں۔ آج تو مدارس موجود ہے، گھر گھر جگہ جگہ مکتب کا نظام موجود ہے۔ ہماری بے حسی کا عالم یہ دیکھیے، 40-50 سال کی زندگیاں گزر گئیں، نماز اسی انداز پر پڑھ رہے ہیں، قرآن کے پڑھنے کا سلیقہ نہ آیا، قرآن کے پڑھنے کا ڈھنگ نہ آیا، نماز کو درست کرنے کا طریقہ ہم نے قرآن سے نہ سیکھا، کسی پٹی قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، کسا پٹا قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے بزرگوں، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ ہے۔ کیسا نصیحت نامہ؟ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سورہ طور کی تفسیر میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور صحابی، اس کا مقام بڑا اونچا، بڑا بلند بالا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ صحابی کی اقتدا کرو گے کامیاب اور راہیاب ہو جاؤ گے۔ آج تو صحابہ کرام کے خلاف دشمنیاں کی جاتی ہیں، موضوع بڑا طویل ہے، ایک طبقہ اسی پر لگا ہے، صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دو۔ میرے بزرگوں یاد رکھو، کوئی سرفدا امت کے اندر اگر اپنے صحیح سالم لباس کے اندر آتا ہے، دین دارانہ لباس پہن کر آتا ہے، وہ صحابہ کی کمیاں بیان کرتا ہے، آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے ان کا ساتھ نہ دینا، نمازیں ضائع ہو جائیں گی، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سچے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ پھر کسی انسان کو کیا جرأت ہے وہ صحابہ پر ٹپڑیاں کرے، صحابہ کو برا بھلا کہے؟ بیان کرتے ہیں مفتی شفیع صاحب، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آیا، مکہ سے مجھے قاصد بنا کر بھیجا گیا، مجھے امیر بنا کر بھیجا گیا، مجھے ایلچی بنا کر بھیجا گیا۔ کس لیے بھیجا گیا؟ تاکہ جنگ بدر کے اندر جو قیدی قید کر لیے گئے ہیں ان کے تعلق سے میں گفتگو کروں۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے وقت مجلس میں پہنچا، نبی کی خدمت میں آیا، مغرب کی نماز کا وقت ہے، اذان ہو چکی ہے، تکبیر کہی جا چکی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کون نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر جائے۔ میرے بزرگوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہوتے ہوئے آپ ہی سب سے بڑے امام ہیں، آپ ہی سب سے بڑے رہبر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ کی زندگی صحیح سلامت رہی، آپ نے امامت فرمائی، لیکن ایک موقع آیا، آپ نے امت کو سبق دیا کہ ابو بکر بعد میں چل کر اس امت کا امام بننے والا ہے۔ آپ کے حکم سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایما اور اشارے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر کہی گئی، سورہ فاتحہ کہی گئی۔ میرے بزرگوں اندازہ لگاؤ، آج دنیا کے اندر قاری صاحب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دل بسیط جاتا ہے۔ قاری عبد الباسط قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کو ایمان میں داخل کر دیتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اڑتے ہوئے پرندے رک جایا کرتے تھے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر قرآن پڑھتے ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ اللہ کے پیغمبر جب اس آیت پر پہنچے، میں آیت کا مطلب سمجھ گیا، کیوں نہ سمجھتے؟ عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، وہ قرآن کا بدل پیش کرنا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن کی آیت پڑھی گئی جس میں اللہ یہ کہتا ہے کہہ دو بے ایمانوں سے، کہہ دو دھوکہ کرنے والوں سے، کہہ دو چوروں سے، کہہ دو اچکوں سے، کہہ دو قوم کے باغیوں سے، کہہ دو قوم کے لٹیروں سے، کہہ دو کسی کا ناجائز حق دبانے والوں سے، بے ایمانوں کے لیے اللہ کا عذاب ضرور بھی ضرور آ کر کے رہے گا۔ ہاں میرے بزرگوں، حضرت داؤد کا عالم یہ ہے، قاری باسط کا عالم یہ ہے، وہ پیغمبر جس پر قرآن اترا ہے، بلا کی شیرنی آواز میں ہے، غضب کی مٹھاس اللہ کے پیغمبر علیہ
अलैहिस्सलाम की आवाज में है। जब कुरान पढ़ रहे हैं हजरत जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान के इस नसीहत नामे से अपने दिल को काबू में न रख सके। कहते हैं नमाज के बाद मैं उन तमाम चीजों को भूल गया कि जिस मकसद के लिए आया था। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आकर के हाजिर हुआ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान, ये जिंदगी आप पर कुर्बान। वाक़ियतन ये किसी काहिन का कलाम नहीं, किसी शायर का कलाम नहीं, किसी मजनू पागल और दीवाने का कलाम नहीं, और अरब के अंदर कोई इंसान इस जैसा कलाम बना नहीं सकता। मैं गवाही देता हूँ, अपने हाथ को बढ़ा दीजिए और मेरे हाथ में हाथ दे दीजिए। अल्लाह के पैगंबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कुरान करीम की इन आयतों को सुनकर, इस नसीहत नामे को सुनकर हजरत जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की दौलत से माला माल। हजरत अबू बकर सिद्दीक कुरान की दुश्मनी में घुले हुए हैं, लेकिन कुरान करीम को जब सुना है कुरान के होकर के रह गए। कुफ्फार मक्का ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरम बैतुल्लाह में बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं। अबू जहल है, उत्बा है, अखनस है, तीनों ने ये प्लान बनाया कि आइंदा हम अहद करते हैं नबी से कुरान को नहीं सुनेंगे। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, वो ये कहते हैं कि एक रात गुजर गई, फिर अपने घर चले गए, दूसरी रात हुई, फिर आए मुलाकातें हुई, तीसरी रात हुई, फिर आए मुलाकातें हुई, लेकिन कुरान करीम तो ऐसी दौलत थी, मुसलसल ये वाक़या 3 रात तक पेश आया, लेकिन दिल मानने के लिए तैयार नहीं था। दिल कुरान की तरफ लपकता था, दिल कुरान करीम की तरफ खिंचता था कि हाँ वाक़ईतन ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से नसीहत नामा है। लेकिन रुकावट अगर बनी हुई थी, चौधराहट बनी हुई थी, नाक का मसला था, इज्जत का मसला था, इक़्तिदार का मसला था, जबकि वो लोग जानते थे अगर हमने कुरान को अपना लिया हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे बुजुर्गों याद रखो, कुरान करीम किसी की चौधराहट खत्म करने नहीं आता, किसी की इज्जत को कम करने नहीं आता, बल्कि कुरान तो इज्जत वालों की इज्जत को बढ़ाने के लिए आता है, जिनकी कोई हैसियत नहीं होती कुरान उन्हें बुलंद वाला मकाम पर पहुंचा देता है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, ये कुरान लोगों को हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है और इस कुरान के जरिए बहुत से लोग बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, ये कुरान मेरे और आपके लिए नसीहत नामा है। इस नसीहत नामे का पढ़ना भी सवाब है, इसका सुनना भी सवाब है, और मैं तो ये कहता हूँ इसका देखना भी सवाब है। अफसोस की बात है हमारे पास मोबाइल मौजूद है, व्हाट्सएप देखने के लिए वक्त है, हमारे पास यूट्यूब देखने के लिए वक्त है, हमारे पास फेसबुक देखने के लिए वक्त है, इंस्टाग्राम देखने के लिए वक्त है, फिल्में देखने के लिए वक्त है, अखबार की खबरें देखने के लिए वक्त है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, हमारे पास कुरान करीम को देखने का भी वक्त नहीं। सदियां गुजर जाती हैं, इंतकाल अगर किसी का हो गया, सुबह को फातिहा और कुरान खानी हो रही है, बस कुरान हमारी निगाहों के सामने से गुजर गया। हमने कुरान के साथ कैसा एक दोहरा सलूक किया, हमने इस कुरान से नसीहत हासिल न की, ये हमारी हर मैदान में रहनुमाई करता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इस कुरान करीम से जुड़ो और अपनी जिंदगी के अंदर इस कुरान की अजमत को बिठाकर इस नसीहत नामे को अपनी जिंदगी में दाखिल करो, जिसको सहाबाए किराम ने, ताबईन, तबे ताबईन ने अपनी जिंदगी में दाखिल किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर दूसरी चीज बयान फरमाई, व शिफाउन लिमा फिस सुदूर। आज हाथ खड़ा करके बताए कोई इंसान कि वो बीमारियों में मुब्तला नहीं, या तो जिस्मानी बीमारियों ने उसको घेर रखा है या रूहानी बीमारियों में मुब्तला है। याद रखना, रूहानी बीमारियां जब तक कुरान से न जुड़े, अल्लाह वालों से न जुड़े, अल्लाह वालों की जूतियां सीधी न की, कुरान की अजमत हमारे दिल में न आई, ये रूह की बीमारियां
ختم نہیں ہو سکتی. ہمارے جسم میں ظاہری طور پر زخم لگ گیا, ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے, جا کر کے علاج کرایا, 10-5 دن آ کر کے صحیح ہو گئے. لیکن میرے بزرگ یاد رکھو, یہ قرآن کریم ظاہری بیماروں کے لیے بھی دوا بن کے آیا ہے, اور جن کے دلوں میں, جن کی روح کے اندر باطنی طور پر بیماریاں ہیں, یہ قرآن کریم ان کے لیے بھی, انسانوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے علاج اور شفا بن کر کے آیا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے سرحد پار کے ایک بڑے بہت بہترین قلمکار, ایک بڑے محدث اور عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ ابن الحسن عباسی. ان کی کتاب علماء جانتے ہیں, ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتابوں کی درسگاہ میں. میرے بزرگوں, مجھے یاد پڑتا ہے اس میں یہ واقعہ حضرت نے تحریر فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. وہ عمر کہ جس کی وجہ سے اسلام کو قوت ملی, وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا, وہ عمر جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ میں کھل کر نمازیں ادا کی جانے لگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے جن کے بارے میں مؤرخین علماء یہ کہتے ہیں اگر ایک اور عمر دنیا میں آ جاتا, پوری زمین پر اسلام پھیل جاتا. آج بھی عمر کی ضرورت ہے, آج بھی کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو حضرت عمر جیسی صفات اپنے اندر رکھتا ہو. وہ بیان فرماتے ہیں آپ کے دور خلافت کے اندر روم کا بادشاہ جس کا نام کسریٰ ہے, اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور فرمایا آپ امیر المؤمنین ہیں, آپ کو اللہ نے نبی کے بعد, حضرت ابو بکر کے بعد وہ مقام عطا فرمایا ہے جو کسی کو عطا نہیں کیا گیا. میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں, پریشانی کے عالم میں غرق ہوں, آپ بتا دیجئے اس پریشانی کا علاج کیا ہے. بتایا, میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا, حکیموں کو دکھایا, طبیبوں کو دکھایا, کہیں سے شفا نہ ملی. میرے سر میں درد رہتا ہے اور ہر وقت, اور اتنا ہی درد بڑھتا ہے, مجھے معلوم ہوتا ہے شاید آج میری زندگی پرواز کر جائے گی, آج میری زندگی میرے ساتھ وفا نہ کرے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب یہ بات آئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قاصد کو جو روم کے بادشاہ کی طرف سے آیا تھا فرمایا کہ میری یہ ٹوپی لے جاؤ اور بادشاہ سے جا کر کے کہہ دینا اس کے سر پر اس ٹوپی کو رکھ دیا جائے. میرے بزرگوں, دل کے کانوں سے سنو, دل پر ہاتھ رکھ کر سنو, اب وہ ارادہ لے کر اٹھو کہ انشاءاللہ یہ قرآن ہماری تمام بیماریوں کا علاج ہے. آج تو ہم نے اگر دامن پکڑا, پیر صاحب کا پکڑا, تعویذ کرنے والوں کا پکڑا, ہمارا یقین قرآن سے ہٹ کر ان پر جا لگا. یاد رکھنا, اگر آپ کا یقین اس درجہ ہو گیا کہ اللہ کی ذات سے ہٹ گیا, قرآن سے ہٹ گیا, تو آپ دہریے بن چکے ہیں, کفر کی وادی میں داخل ہو چکے ہیں. یہ علماء آپ کو فتویٰ بتائیں گے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان انسان کی زندگی میں پڑتا ہے اور انسان کی آخرت میں بھی پڑے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوپی دی, بادشاہ نے اس ٹوپی کو اپنے سر پر رکھا. علماء نے لکھا ہے جس وقت بادشاہ اس ٹوپی کو اپنے سر کے اوپر رکھتا ہے سکون مل جاتا ہے. 1 دن ہوا, 2 دن ہوئے, 3 دن ہوئے, 4 دن ہوئے, 5 دن ہوئے, بادشاہ کے دل میں خیال آیا ٹوپی کو رکھتا ہوں سکون مل جاتا ہے, ٹوپی اتار دیتا ہوں مرض بڑھ جاتا ہے. آخر ایسا کیا جائے, ہو سکتا ہے اس ٹوپی کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہو, اس کو کھول کر دیکھا جائے. میرے بزرگوں, بادشاہ نے اس ٹوپی کو کھول کر دیکھا. قربان جائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت پر, قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر کہ جو اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ شروع ہوتی ہے, اس کو دیکھا گیا. کاغذ پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادشاہ کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کے ایک ایک لفظ میں صداقت ہے, ایک ایک لفظ میں شفا موجود ہے, ایک ایک لفظ کے اندر تمام روحانی بیماریوں کا علاج ہے. اس قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی
وجہ سے میرے دماغ اور دل کو سکون مل رہا ہے، لہٰذا میں آج سے توبہ کرتا ہوں اور اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ بادشاہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ میرے بزرگوں، جس قرآن کی بسم اللہ میں اتنی تاثیر ہو کہ سر کا درد ختم ہو جائے، روح کی بیماریوں کا علاج ہو جائے، جس قرآن کے 30 پارے اور جس میں 114 سورتیں، 6666 آیتیں ہیں، جس سورت کی الگ الگ تفصیل اور فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان کا کیا کہنا؟ اس لیے میرے بزرگوں، اگر آپ کو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے، اپنی بیماریوں کو حل کرنا ہے، قرآن سے جڑنا پڑے گا، قرآن کے دامن میں آنا پڑے گا۔ ہاں واقعتاً یہ قرآن نصیحت بن کر نازل ہوا ہے اور یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے شفا بن کر نازل ہوا ہے۔ اس لیے قرآن سے جڑو، اس پر عمل کرو، اس کو پڑھنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسے کے تمام اساتذہ کرام کو، ان بچوں کو اور ان کے والدین کو جنہوں نے قرآن حفظ کیا، اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کرایا۔ لیکن میرے بزرگ یاد رکھنا، آج تو انسان کی زبان پر یہ آتا ہے کہ اگر قرآن پڑھایا تو کھائے گا کہاں سے، اگر مدرسے میں ڈالا اس کی سیلری کتنی ہوگی، اس کی تنخواہ کتنی ہوگی۔ اس لیے کہ وہ لوگ جانتے ہیں ہم مسجد کے چودھری ہیں، ہم مسجد کے ممبر کے مالک ہیں، ہم مسجد کی کمیٹی میں داخل ہیں، اماموں پر ظلم کرتے ہیں، علماء کرام کو ستاتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کسی مسجد کا ملا اور ممبر پر جا کر لوگوں کے لیے درد سر بن جائے گا۔ میرے بزرگ یاد رکھنا، مجھے واقعہ یاد پڑتا ہے، ایک کتاب ہے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی، جس کا نام ہے جہان دیدہ۔ حضرت نے ایک واقعہ نقل فرمایا، ہمارے 4 بڑے امام گزرے ہیں، ان میں سے ایک امام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ہیں۔ بات کو سمیٹتا ہوں، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فقیری کا عالم، تنگدستی کا عالم، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، لیکن بڑے ذہین تھے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مسند لگی ہوئی ہے، مدرسہ سجا ہوا ہے، جس طرح یہ مدرسہ تجوید القرآن عالیہ سجا ہوا ہے۔ لوگ حضرت کی مجلس میں آتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آئے، پڑھنا شروع کیا، کچھ دن پڑھا، گھر چلے گئے۔ باپ کو اس بچے سے فطری طور پر محبت ہو جاتی ہے کہ جس بچے کا ذہن اعلیٰ ہو۔ معلوم کیا وہ بچہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، اب کیوں نہیں آ رہا؟ بتایا گیا حضرت باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، ماں بیوہ ہے، تنگی کا عالم ہے، اس کی ماں نے روک رکھا ہے اور ایک دھوبی کے یہاں دھوبی گھاٹ پر لگا دیا ہے۔ جب انسان کے ساتھ پیٹ وابستہ ہو، جب انسان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہو، تو انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد بلایا گیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے، معلوم کیا، بتایا گیا حضرت عذر یہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں نے دیکھا تھا یہ بچہ آگے چل کر دنیا کا امام بنے گا، قاضی القضات بنے گا، امت کو اس کی ضرورت ہے۔ فرمایا میرے پاس سے یہ اشرفیہ اور درہم لے کر کے چلے جاؤ اور اپنی والدہ کی خدمت میں جا کر کے پیش کر دینا اور یہ کہنا اس بچے کو ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دوبارہ پڑھنے کے لیے آ گیا۔ پھر تنگی کا عالم، حضرت امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میرے بغیر کہے مجھے رقم دی جاتی۔ ایک مرتبہ میری والدہ آئی، فرمایا حضرت یہ مسئلہ کب تک چلے گا؟ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بچے کو میرے حوالے کرو۔ آپ نے کس تعلیم پر لگا دیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، فرمایا تھا او ماں جائی یاد رکھنا تیرا یہ بچہ آگے چل کر گھی کے اندر بنا ہوا حلوہ کھائے گا، مغزیات کھائے گا۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ علماء بیان فرماتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھ لکھ کر قاضی القضات بن گئے۔ خلافت بنو عباسیہ کا زمانہ ہے، آپ کو قاضی بنایا گیا اور اس خلافت کے سب سے بڑے جلیل القدر خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے۔ علماء کہتے ہیں مراکش سے لے کر ملتان تک حضرت
اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ چلا کرتا تھا، لوگ ان کی اقتدا کرتے تھے۔ خود امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن ہے بادشاہ نے دعوت فرمائی، ہم بادشاہ کی مجلس میں اس کے دسترخوان پر موجود رہا کرتے تھے، کھانا کھایا گیا، کھانے کے بعد ایک چیز ڈونگے میں اس زمانے میں جس چیز میں لوگ کھایا کرتے تھے بن کر کے آئی، فرمایا حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ ایک خاص قسم کا کھانا ہے اور ہم اس کو گھی کے اندر بناتے ہیں، مغزیات ہے اور ہمارے لیے بھی کبھی کبھی بنتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات یاد آئی اور آپ مسکرائے، فرمایا میرے استاد نے صحیح کہا تھا کہ واقعتاً ایک زمانہ آئے گا کہ یہ گھی میں بنے ہوئے حلوے کھائے گا، مغزیات کھائے گا، قسم خدائے پاک کی، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، میں تو یہ کہتا ہوں تم کہتے ہو کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، آپ کماؤ گے ہمیں کھلاؤ گے، اور ایسا ہوتا ہے۔ امام صاحب کی دعوت کرنی کما کر آپ لاتے ہو، قاری صاحب کی دعوت کرنی کما کر آپ لاتے ہو۔ میرے ایک استاد نے کہا تھا بیٹا محنت سے پڑھنا، ایک وقت آئے گا کہ ہواؤں میں اڑو گے، یہ بات تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم مجھے ایک جگہ سفر درپیش تھا، بنگلور مجھے جانا تھا، رمضان سے پہلے کا وقت ہے، بالکل میں اپنا ٹکٹ کرانے کے لیے تیار تھا، ایک صاحب کا فون آیا جہاں مجھے پہنچنا تھا کہ آپ اپنا آدھار کارڈ بھیجئے، اور خدائے پاک کی قسم انہوں نے جہاز کا اور فلائٹ کا ٹکٹ آنے اور جانے کا دونوں طرف سے میرا کر کے پیش کر دیا۔ جس وقت میں جہاز کے اندر بیٹھا میری آنکھ کے اندر آنسو تھے کہ میرے استاد نے جو کہا تھا کہ بیٹا محنت کرنا، ایک وقت آئے گا تم ہواؤں میں اڑو گے۔ اللہ کی قسم یہ قرآن کی نسبت ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، آپ کے بھی آنکھیں ہیں، میرے بھی آنکھیں ہیں، آپ کے بھی پیر لگے ہوئے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، آپ بھی پیشاب اور پاخانہ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن خدا پاک کی قسم یہ قرآن کریم کی عظمت ہے کہ اللہ نے اس قرآن کی نسبت پر یہ مقام اور اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اپنے بچوں کو حافظ بناؤ اور اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اس مدرسے سے وابستہ ہو جاؤ اور مدرسے سے جڑ کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا من علم ابنہ نظرا القرآن غفر له ما تقدم من ذنبہ، اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو حافظ نہیں بنا سکتا، ناظرہ پڑھا سکتا ہے، یاد رکھیے گا زمین میں شک ہو سکتا ہے، آسمان میں شک ہو سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے اس میں کبھی شک نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو انسان اپنے بچے کو قرآن کریم کا ناظرہ صحیح قواعد اور مخارج کے ساتھ پڑھائے تو پروردگار عالم اس انسان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات بڑی ہے، جب گناہ صغیرہ معاف کرنے پر قادر ہے تو اللہ گناہ کبیرہ پر معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجو، مدارس کا تعاون کرو، ان کا خیال رکھو۔ یہ مدرسے آسمان سے کوئی رقم نہیں آتی اس پر چلتے ہیں، تعاون کی بنیاد پر چلتے ہیں، ان کا خیال کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ تو میچ کا دور چل رہا ہے، لوگ سٹا لگا کر اپنی رقموں کو ضائع کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ان علماء پر خرچ کر دو، ان مدارس پر خرچ کر دو، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ جہاں میں سب کتابوں سے بھلا قرآن ہوتا ہے، اسے پڑھنے سے رب راضی خفا شیطان ہوتا ہے، اور کلام اللہ کو سیکھو سکھاؤ اے مسلمانوں، جہاں میں سب سے بہتر حافظ قرآن ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔